اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ حضرات نے ہمارا پچھلا سبق سن لیا ہوگا، اس کو یاد کیا ہوگا۔ تو ہم نے سبق پڑھ لیا تھا تختی نمبر 16 تک۔ تختی نمبر 16 ہماری ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو آج ہم نے سبق شروع کرنا ہے تو یہ سبق تقریباً سارے قاعدے کا خلاصہ ہے اور اس کا نچوڑ ہے۔ الف سے لے کر پہلی تختی سے لے کر تختی نمبر 16 تک جو ہم نے سارا پڑھا تھا، اس سارے کی مشق اس کے اندر ہوگی۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سبق یہ ہے خاتمہ اجراء قواعد، یعنی قاعدہ ہمارا اب مکمل ہو رہا ہے اور آخری تختی ہم اس کو آج شروع کریں گے۔ تو اس کے اندر جو پچھلے پورے قاعدے کے اندر میں نے آپ کو تمام چیزیں بتائی تھی، کھڑی زبر کے بارے میں، مد کے بارے میں، اسی طرح تشدید، ساکن، اور اسی طرح حروف مدہ، لین، ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا، اور اسی طرح مخارج کے متعلق بار بار آپ کو گزارش کی تھی تاکہ آپ الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، اور ہر لفظ کو جو لفظ جس مقام سے نکلتا ہے اسی مقام سے ادا کیا جائے تاکہ کسی معنی کے اندر، لفظ کے اندر کوئی معنی تبدیل نہ ہو، غلطی نہ ہو۔ تو آج ہم اپنا سبق یہاں سے شروع کرتے ہیں، تو یہاں سے ہم سبق شروع کرتے ہیں اور باقی چیزیں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم زبر جا، زا زبر الف مد زا، جزا، حمزہ دو زبر ان، جزا ان۔ تو یہاں پر مد آئی ہے تو مد کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ 5 الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں، تو یہاں پر اس کو بھی لمبا کرنا ہے، اور اسی طرح اس کے اوپر تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ان کو تنوین کہا جاتا ہے، اور وہاں پر غنہ بھی کرتے ہیں جس طرح یہاں پر ہے جزاء۔ اسی طرح حروف مدہ اور حروف لین کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ الف سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو، واو ساکن سے پہلے کسی حرف پر پیش ہو، اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر ہو، تو ان کو حروف مدہ کہا جاتا ہے اور ان کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حروف لین کہ واو ساکن سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو یا ساکن سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو، تو ان کو حروف لین کہا جاتا ہے، اور حروف لین کو لمبا نہیں کرتے، لیکن جب حالت وقف کرنا ہو کسی جگہ پر تو وہاں پر تھوڑا سا ان کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کو یہ بتا دیا ہے، تو اس لفظ کو اس طرح پڑھیں گے جزاء۔ اگلا لفظ حمزہ زبر لام ساکن ال، میم زبر ما، لام کھڑی زبر مد لا، الملا، حمزہ زیر ای، الملائی، کاف زبر کا، الملائکہ، تا پشتو، الملائکۃ، حمزہ زبر لام ساکن ال، میم زبر ما، لام کھڑی زبر مد لا، الملا، حمزہ زیر ای، الملائی، کاف
کاف زبر کا، الملائکہ، تا پیش تو، الملائکۃ۔ تو اسی طرح یہ اب مشق کی جا رہی ہے، پچھلا جو قاعدہ ہم نے سارے کا سارا پڑھا ہے، تو اس لیے یہاں پر آپ بھی اس کی مشق کریں، کیونکہ اسی طرح کے حروف پھر قرآن کے اندر آئیں گے تو وہاں پر آپ کو پڑھنے کے اندر آسانی ہوگی۔ اگلا لفظ حمزہ زیر نون مشدد ان، نون زبر الف مد ن، ان، حمزہ زبر عین ساکن اع، طا زبر یا ساکن طی، اعطی، نون زبر الف ن، اعطینا، انا اعطینا، حمزہ زیر نون مشدد ان، نون زبر الف مد ن، ان، حمزہ زبر عین ساکن اع، طا زبر یا ساکن طی، اعطی، نون زبر الف ن، اعطینا، انا اعطینا۔ تو اسی طرح مد کے متعلق بتایا تھا کہ ایک بڑی مد ہوتی ہے اور ایک چھوٹی مد ہوتی ہے، تو اس چھوٹی مد کو جس طرح یہاں پر یہ موجود ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اور اسی طرح اس لفظ کے اوپر یہ علامت موجود ہے تو یہ علامت تشدید کی ہے، اس کو شد کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ موجود ہو تو اس حرف کو مشدد پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، انا اعطینا۔ اگلا لفظ حمزہ زیر ای، لام زبر یا ساکن لئی، الی، نون زبر الف مد ن، الینا، حمزہ زیر ای، لام زبر یا ساکن لئی، الی، نون زبر الف مد ن، الینا، حمزہ زیر ای، یا زبر الف یا، ایا، با زبر با، ایابا، ہا پیش میم ساکن ہم، ایابہم، حمزہ زیر ای، یا زبر الف یا، ایا، با زبر با، ایابا، ہا پیش میم ساکن ہم، ایابہم۔ اسی طرح اس حرف کے اوپر یہ علامت موجود ہے تو اس علامت کو سکون کہا جاتا ہے، یہ ساکن کی علامت ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ موجود ہو تو اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس لفظ کو اس طرح پڑھیں گے، ایابہم، اس یا کے اوپر تشدید کی علامت موجود نہیں ہے تو اس لیے اس حرف کو مشدد نہیں پڑھیں گے، اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے ایابہم، یہ طریقہ غلط ہے، تو اس کو بغیر تشدید کے پڑھیں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے ایابہم۔ اگلا لفظ خا زبر یا ساکن خائی، را دو زبر یا مشدد رین، یا زبر یا، را زبر را، خیرین یارا، ہا الٹا پیش ہو، خیرین یراہ، خا زبر یا ساکن خی، را دو زبر یا مشدد رین، یا زبر یا، را زبر را، خیرین یارا، ہا الٹا پیش ہو، خیرین یراہ۔ تو اس کے اوپر الٹا پیش ہے، تو کھڑی زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش، جس طرح کھڑی زبر کو لمبا کیا جاتا ہے اور اسی طرح کھڑی زیر کو اور الٹا پیش کو، ان کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اگلا لفظ شین زبر را مشدد شر،
را دو زبر یا مشدد رین یا زبر یا شرین یا را زبر را شرین یا را ہا الٹا پیش ہو شرین یرہ شین زبر را مشدد شر را دو زبر یا مشدد رین یا زبر یا را زبر را شرین یرہ ہا الٹا پیش ہو شرین یرہ میم زیر یا ساکن می قاف زبر الف قا می قا تا دو زبر یا مشدد تین یا زبر وا ساکن یو می قا تین یو میم زبر ما می قا تین یوم میم زیر یا ساکن می قاف زبر الف قا می قا تا دو زبر یا مشدد تین یا زبر واو ساکن یو می قا تین یو میم زبر ما می قا تین یوم فا زبر فا میم زبر نون یا مشدد نین یا زبر عین ساکن یا فمن یا میم زبر لام ساکن مل فمن یعمل تو اس کو لفظ کو اس طرح پڑھیں گے فا زبر فا میم زبر یا مشدد میں یا زبر یا تو بعض لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں تو صحیح طریقہ وہی ہے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں پھر دوبارہ آپ کو پڑھاتا ہوں فا زبر فا میم زبر یا مشدد میں یا زبر عین ساکن یا فمن یا میم زبر لام ساکن مل فمن یعمل تو اس طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ایک دفعہ پھر آپ کو پڑھا دیتا ہوں تھوڑا سا مشکل ہے فا زبر فا میم زبر یا مشدد میں یا زبر عین ساکن یا فمن یا میم زبر لام ساکن مل فمن یعمل تو اسی طرح جوڑ کے ساتھ آپ کو پڑھا دیا ہے بار بار اس کو پڑھیں اور بار بار مشق کریں تو روان آپ کو ایک دفعہ پڑھاتا ہوں جزاء الملائکۃ انا اعطینا الینا ایابہم خیرا یرہ شرا یرہ میقاتا یوم فمن یعمل تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق ہو گیا تو جس بھائی کو جو بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح بار بار آپ اس کی مشق کریں کیونکہ قاعدہ ہمارا اب ختم ہو رہا ہے اور ہمارے تجوید القرآن 786 چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ